السلام علیکم پیارے دوستو۔ پرانے زمانے میں عام طور پر سبھی ملکوں میں بادشاہتیں ہوا کرتی تھیں۔ ملک چھوٹی اور بڑی ریاستوں میں بٹا ہوتا تھا۔ ہر ریاست کا ایک بادشاہ ہوتا تھا۔ بڑی ریاستوں کے بادشاہ زیادہ تر شان و شوکت اور کر و فر رکھتے تھے اور اپنی وسیع سلطنت اور مال و دولت پر مغرور ہوتے تھے۔ اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ یوں بھی بادشاہ کو دنیا میں اللہ کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کا کہا قانون کا درجہ رکھتا تھا۔ بادشاہ کے کسی برتاؤ یا حکم کی کہیں داد فریاد نہیں ہوتی تھی۔ زیادہ بڑے بادشاہ شہنشاہ کہلاتے تھے۔ کچھ تو اتنے خودبین و خودآرا تھے کہ اپنے آپ کو ہی خدا سمجھنے لگے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی سلطنت میں رہنے والے ہر شخص کی تقدیر انہی کے قبضۂ قدرت میں ہے، جس سے چاہیں سب کچھ چھین لیں اور جس کو چاہیں سب کچھ عطا کر دیں، جس کی چاہیں جان لے لیں اور جس کی چاہیں جان بخش دیں۔ وہ یہ بھول ہی جاتے تھے کہ سب سے بڑا بادشاہ تو وہ ہے جس کے قبضے میں خود ان کی جان ہے، جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ اس کائنات کا نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے۔ ایک ایسے ہی بادشاہ کی یہ کہانی ہے جو ملک، مال، جاہ و اقتدار کے نشے میں اپنے بنانے والے کو ہی بھول گیا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ مہر و کرم نہیں کرے گا تو کسی جاندار کو رزق نہیں ملے گا۔ اپنے اس الزام میں وہ اتنا بڑھ گیا کہ ہر اس شخص کو سزائیں دلوانے لگا جس نے اس کو قادر مطلق ماننے سے انکار کیا۔ بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں جنہیں وہ بہت چاہتا تھا۔ شہزادیاں بھی اپنے والد پر جان چھڑکتی تھیں اور اس کی اطاعت گزاری اپنا فرض سمجھتی تھیں۔ یوں تو 7 شہزادیاں ہی خوبصورت، خوب سیرت اور سعادت مند تھیں، لیکن چھوٹی شہزادی جس کا نام پری رخ تھا اپنی سب بڑی بہنوں سے حسن و جمال، عقل و ذہانت میں بڑھ کر تھی۔ وہ بھی اپنے والد سے بہت محبت کرتی تھی اور سعادت مند بھی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کو خدائی کے درجے پر بٹھانے کی قائل نہیں تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کے والد ملک اور اقتدار میں کتنے ہی کیوں نہ بڑھ جائیں، ہے تو آخر انسان ہی، اور کوئی انسان قادر مطلق نہیں ہو سکتا۔ قادر مطلق تو اللہ کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جس کی اطاعت شجر و حجر، چرند و پرند، چاند سورج ستارے، جن وانس سب کرتے ہیں، جو موت اور زندگی کا مالک ہے، انسانوں کی تقدیر بنانے والا ہے۔ اس کے والد بے شک جس کی جان چاہے لے سکتے ہیں، لیکن کسی کو زندگی دینے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ پری رخ کے خیالات کی اڑتی اڑتی خبر بادشاہ تک بھی پہنچی۔ اگر سلطنت میں کسی اور شخص کے بارے میں ایسی خبر ملی ہوتی تو گردن اتروا دیتا، لیکن بات اپنی سب سے عزیز بیٹی کی تھی۔ آخر تو باپ تھا، کمزور پڑ گیا۔ اس نے ایک ترکیب سوچی، اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھا، تم سب جانتی ہو کہ تمہارے باپ یعنی ماں بدولت اس کائنات کے سب سے طاقت اور قوت والے شخص ہیں۔ ہر ایک کا سر ہمارے دربار میں جھکا ہوا ہے۔ ہم جس کو چاہیں نواز دیں اور جس کو چاہیں محروم کر دیں۔ تم لوگ بتاؤ کس کی تقدیر کا کھاتی ہو؟ 6 شہزادیاں اس کے آگے سجدے میں گر گئیں اور کہنے لگیں، جہاں پناہ، آپ ہی تو پورے جہان کو پناہ اور رزق دینے والے ہیں، ہم آپ کی تقدیر کا ہی کھاتے ہیں۔ لیکن چھوٹی شہزادی نہ تو سجدے میں گری اور نہ ہی اس نے اپنے باپ کی وحدانیت کا اعتراف کیا، خاموش کھڑی رہی۔ بادشاہ نے پوچھا، پری رخ تم کیوں خاموش ہو؟ کیا تمہیں ہماری قدرت پر کوئی شک ہے؟ پری رخ نے ادب سے عرض کیا، والد محترم، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ آپ بلا شبہ ایک عظیم اور طاقتور حکمراں ہیں، لیکن کوئی کسی کی قسمت کا نہیں کھاتا، سب اپنی قسمت ساتھ لے کر آتے ہیں۔ میں بھی اپنی قسمت کا کھاتی ہوں، آپ صرف ایک وسیلہ ہیں ہم تک رزق پہنچانے کا۔ پری رخ کی بات سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، زور سے بولا، بے وقوف لڑکی، جانتی بھی ہے تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں چاہوں تو تجھے ایک وقت بھی روٹی نہ ملے۔ شہزادی نے کہا، معاف کیجئے گا ابا جان، اگر میری قسمت میں رزق ہے تو مجھے ہر حال میں ضرور ملے گا۔ بات بادشاہ کی برداشت سے باہر ہو گئی۔ بیٹی تھی، اس کی جان لینے کا حکم تو نہیں دے سکتا تھا، لیکن حکم دیا کہ شہزادی کا شاہی لباس اور زیورات اتروا لیے جائے اور معمولی کپڑوں میں اس کی ذاتی کنیز کے ساتھ جنگل میں چھڑوا دیا جائے۔ دیکھیں اسے اور اس کی کنیز کو رزق کون دیتا ہے۔ 2 دن بھوکی پیاسی رہے گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی اور سجدے کرتی ہوئی واپس چلی آئے گی۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ شہزادی کے تمام زیورات اور قیمتی کپڑے اتروا لیے گئے اور معمولی لباس پہنا کر اسے اور اس کی ذاتی کنیز کو جنگل کے نزدیک ویرانے میں چھڑوا دیا گیا، جہاں نہ آدم زاد، نہ کوئی پھلدار درخت اور نہ سبزے کا فرش، نیچے پتھریلی زمین اور اوپر قہر برساتا آسمان۔
سبزے کے نام پر ببول کے درخت اور خاردار جھاڑیاں۔ کنیز نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور شہزادی اس پر بیٹھ گئی۔ پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دل میں ایمان کا نور تھا اور اللہ کی ذات پر پورا یقین تھا کہ وہ اپنے بندوں کو ہر جگہ رزق دیتا ہے۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ دونوں نے ببول کے ایک درخت کے نیچے پناہ لی۔ بھوک سے آنتیں درد کرنے لگی تھیں، لیکن کھانے کو دانہ نہیں تھا۔ پاس میں ایک کنواں تھا اور ایک ٹوٹا ہوا ڈول پڑا تھا۔ کنیز نے کنویں سے پانی نکالا اور خالی پیٹ پانی پی کر دونوں لیٹ گئیں۔ ناز و نعیم میں پلی ہوئی پھولوں جیسی نازک شہزادی، جو نرم اور آرام دہ بستروں پر سونے کی عادی تھی، جس نے کبھی مخمل قالینوں سے نیچے قدم نہیں رکھا تھا، جنگل بیابان میں درخت کے نیچے پتھریلی زمین پر لیٹی خدا کو یاد کر رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ اے میرے مالک، میرا اتنا امتحان نہ لے کہ جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ نرم و نازک بدن پر خراشیں پڑ گئی تھیں۔ بھوک سے برا حال تھا۔ نیند تو کیا آتی، اٹھتے بیٹھتے صبح ہو گئی۔ سر میں سخت درد ہو رہا تھا۔ کنیز نے اپنی گود میں سر رکھ کر دبانا شروع کیا تو شہزادی کے بالوں میں سے ایک سچا موتی نکل کر زمین پر گرا۔ شہزادی کا جب سنگار کیا جاتا تھا تو بال بال موتی پروئے جاتے تھے۔ جنگل میں بھجوانے سے پہلے بادشاہ کے حکم سے اس کے تمام زیورات اور بالوں سے تمام موتی نکلوا لیے گئے تھے، لیکن اللہ کی قدرت کہ ایک موتی کہیں بالوں میں الجھا رہ گیا۔ شہزادی نے اسے غیبی مدد سمجھا۔ اسی وقت کنیز سے کہا کہ وہ پاس کی بستی میں جائے اور موتی کو بیچ کر جو پیسے ملے ان سے کچھ کھانے کا سامان اور کچھ دوسرا ضرورت کا سامان خرید لائے۔ کنیز نے قریب کی بستی میں ایک جوہری کے یہاں یہ کہہ کر موتی بیچا کہ شاہی دربار سے انعام میں ملا ہے۔ سچا موتی تھا، کافی پیسے مل گئے۔ کنیز نے کچھ کھانے پینے کا سامان خریدا، کچھ برتن، ایک جوڑا کپڑے اور چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں۔ سامان درخت کے نیچے رکھ کر دونوں نے کھانا کھایا۔ سخت بھوک میں وہ معمولی بازار کا کھانا بھی مرغ مسلم سے کم نہیں تھا۔ کھانا کھا کر کچھ بدن میں جان آئی تو کنیز جنگل سے بانس اور گھاس پھوس چن کر لائی۔ آس پاس سے پتھر اٹھائے اور مٹی کھود کر دیواریں اٹھائیں۔ ان پر بانسوں اور کھپریل کی چھت ڈالی۔ موٹی چھوٹی دری جو بازار سے خرید کر لائی تھی اس کا بستر بچھایا اور ایک طرف مٹی کا چولہا بنا کر باورچی خانہ بن گیا۔ شہزادی نے برابر سے کنیز کی مدد کی۔ چھت میسر آئی اور پیٹ بھرا تو شہزادی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس پالن ہار نے مجھے میرے نصیب کا رزق دے دیا۔ ایک وقت گزرے تو شہزادی کو خیال آیا کہ موتی سے حاصل ہونے والے پیسے تیزی سے ختم ہو رہے تھے۔ پیسے ختم ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اب کوئی اور موتی ملنے والا نہیں ہے۔ کسی کے گھر جا کر کام کرنے کا سوال نہیں تھا۔ شہزادی کو کشیدہ کاری کا بہت شوق تھا۔ محل میں اس نے شوقیہ سیکھی تھی اور اس فن میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ شہزادی کے کہنے پر کنیز کچھ کپڑا، ریشم اور سوئی دھاگے لے کر آئی۔ شہزادی نے کمال صفائی سے اس پر کام بنایا اور کنیز نے لے جا کر ایک کپڑے والے کے ہاتھ بیچ دیا۔ کپڑے والے کو کام پسند آیا۔ اس نے کچھ اور کپڑے کشیدہ کاری کے لیے دے دیے۔ شہزادی دن بھر کشیدہ کاری میں مصروف رہتی اور کنیز کھانا پکانے، جنگل سے لکڑیاں لانے، کنویں سے پانی نکالنے کے کام انجام دیتی۔ شہزادی کے ہاتھ سے بنے کام کو اتنا پسند کیا گیا کہ دکاندار کی آمدنی دگنی ہو گئی۔ اب وہ مستقل طور پر شہزادی سے کام کروانے لگا اور پیسے بھی دینے لگا۔ شہزادی اور کنیز کا گزارا خوشحالی سے ہونے لگا۔ شہزادی نے کچھ پیسہ اکٹھا کر کے وہیں 2 کمروں کا پکا مکان بنوا لیا۔ ادھر بادشاہ نے 2-4 دن تو انتظار کیا کہ شہزادی ماتھا ٹیکتی ہوئی آئے گی، گڑ گڑائے گی اور اس کی خدا بندی پر ایمان لے آئے گی۔ جب ایسا نہیں ہوا تو اس سنگ دل شخص نے سمجھ لیا کہ اس کے غصے کے قہر نے شہزادی اور کنیز کو ہلاک کر دیا ہوگا۔ شروع میں تو شہزادی کی صحت پر برا اثر پڑا۔ اتنی محنت اور مشقت کی وہ کہاں عادی تھی، لیکن دھیرے دھیرے اس نے اس نئے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ حالات بھی بہتر ہو گئے۔ جنگل کی تازہ ہوا اور کھلی فضا میں رہ کر پری رخ کا حسن اور بھی نکھر گیا۔ ایک دن صبح ناشتے سے فارغ ہو کر پری رخ اپنے آنگن میں بیٹھی کشیدہ کاری کر رہی تھی اور کنیز جنگل سے جلانے کی لکڑی اکٹھا کرنے گئی تھی کہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ شہزادی چونک کر کھڑی ہو گئی۔ ذرا سی دیر میں ایک گھوڑا قریب آتا ہوا نظر آیا جس پر ایک نوجوان بے ہوش حالت میں پڑا ہوا تھا۔ گھوڑا پری رخ کے سامنے آ کر رک گیا۔ پری رخ نے قریب جا کر دیکھا، وہ بے ہوش نوجوان اپنے لباس اور حسن و وجاہت سے کہیں کا شہزادہ لگتا تھا، لیکن یہ کیا، اس کے سارے جسم پر سر سے پاؤں تک ہزاروں باریک باریک سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ وہ زندہ تھا، سانس لے رہا تھا، لیکن ہوش میں نہیں تھا۔ شہزادی پری رخ کشمکش میں کھڑی تھی کہ اتنے میں کنیز واپس آ گئی۔
انہوں نے طے کیا کہ انہیں بے ہوش شہزادے کی مدد کرنی چاہیے۔ دونوں نے مل کر اسے گھوڑے سے اتارا اور اندر کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹا دیا۔ کنیز بکری کا دودھ نکال کر لائی اور پری رخ نے اس کے حلق میں بوند بوند کر کے دودھ ٹپکایا، جو شہزادے نے اسی حالت میں پی لیا۔ شہزادے کی صورت دیکھتے ہی پری رخ کے دل میں اس کے لیے محبت جاگ گئی۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ شہزادے کے جسم سے ساری سوئیاں نکال کر اسے واپس نئی زندگی دینے کی کوشش کرے گی۔ اس دن سے پری رخ نے اپنی زندگی شہزادے کی صحت کے لیے وقف کر دی۔ ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ وہ مہینہ بھر بغیر کام کیے گزارا کر سکتی تھی۔ وہ صبح سے شام تک بیٹھی بیٹھی شہزادے کے جسم سے سوئیاں چنتی رہتی۔ لا تعداد سوئیاں تھیں جنہیں چنتے چنتے پری رخ کی انگلیاں لہو لہان ہو گئیں۔ 1 ماہ تک پری رخ شہزادے کی جی جان سے خدمت کرتی رہی۔ اس کے جسم پر سوئیوں نے جو زخم ڈال دیے تھے ان پر مرہم لگانا، سوئیاں نکالنا، دودھ پلانا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ اس 1 ماہ میں وہ خود اپنے آپ سے اتنی بے خبر رہی کہ نہانے اور لباس تبدیل کرنے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ کنیز جو بھی پکا کر رکھ دیتی کھا لیتی اور شہزادے کی خدمت میں مصروف ہو جاتی۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ شہزادہ تیزی سے صحت مند ہونے لگا۔ اس کے سارے جسم کی سوئیاں نکل چکی تھیں، لیکن ابھی وہ بے ہوش تھا کیونکہ ابھی آنکھوں کے پپوٹوں پر چبھی ہوئی سوئیاں باقی تھیں۔ ان کے نکالنے کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت تھی۔ پری رخ کی نظر آئینے پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ اس 1 ماہ میں وہ خود اپنے آپ سے اتنی بے خبر رہی تھی کہ خود اپنے کو نہیں پہچان پائی۔ کملایا ہوا چہرہ، الجھے اور بکھرے بال، میلے کپڑے۔ پری رخ نے سوچا پلکوں کی سوئیاں نکلنے کے بعد جب شہزادے کو ہوش آئے گا اور وہ مجھے اس حال میں دیکھے گا تو کیا سوچے گا۔ وہ چاہتی تھی کہ شہزادہ صرف اس کا احسان مند ہی نہ ہو بلکہ اسے پسند بھی کرے۔ یہی سوچ کر وہ اٹھی اور غسل کرنے چلی گئی۔ کنیز کو ہدایت کر گئی کہ وہ شہزادے کا خیال رکھے۔ اب وہ جو کنیز تھی وہ تھی تو پری رخ کی بچپن کی ساتھی، ہمیشہ اس کے ساتھ رہی تھی اور ہر حال میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن آخر کو ایک عورت تھی۔ شہزادے کو حاصل کر کے شاہی زندگی گزارنے کے لالچ نے ساری وفاداری پر پانی پھیر دیا۔ ادھر پری رخ غسل کرنے گئی اور ادھر اس نے نہایت ہوشیاری سے شہزادے کی پلکوں کی سوئیاں نکال دی۔ آنکھوں کی سوئیاں نکلنا تھا کہ شہزادہ ہوش میں آ گیا۔ شہزادے کو ہوش میں دیکھ کر کنیز نے آنکھوں میں مگر مچ کے آنسو بھر لیے اور بولی، خدا کا شکر ہے آپ ہوش میں آ گئے۔ میری 1 ماہ کی محنت رنگ لائی۔ میں 1 ماہ سے آپ کے جسم سے سوئیاں چن رہی تھی، نہ کھانے کا ہوش نہ سونے کا ہوش۔ دن رات جاگ جاگ کر رنگ روپ سیاہ پڑ گیا، آنکھیں سکڑ کر چھوٹی ہو گئیں، بال جھڑ گئے۔ شہزادے نے ممنونیت کے احساس سے زیر بار ہو کر کہا، تم جو بھی ہو جیسی بھی ہو میری نجات و ہندہ اور مسیحا ہو۔ تم نے مجھے اپنا بے دام غلام بنا لیا ہے۔ میں ایک بہت بڑی مملکت کا ولی عہد ہوں۔ جس دن میرے والد بادشاہ سلامت میری تخت نشینی کی رسم انجام دینا چاہتے تھے، اسی دن صبح میری سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائی نے ایک جادوگر کو بے اندازہ مال و دولت کا لالچ دے کر ایسا جادو کروایا کہ میرے سارے جسم میں ٹیسیں سی اٹھنے لگیں۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ تم بتاؤ تمہیں میں کس حال میں اور کہاں ملا؟ کنیز بولی، آپ گھوڑے کی پشت پر بے ہوش پڑے تھے، گھوڑا آپ کو یہاں لے آیا۔ شاید ہم دونوں کا ملنا اسی طرح قدرت کو منظور تھا۔ میں نے اور میری نوکرانی نے مل کر آپ کو گھوڑے سے اتارا، تب سے میں نے آپ کی خدمت میں دن رات ایک کر دیے۔ شہزادہ جس نے اپنا نام بہرام بتایا تھا بولا، میں ساری عمر بھر تمہاری ناز اٹھاؤں تو بھی تمہارے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس ویرانے میں کیوں رہ رہی ہو؟ کنیز نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میں بھی اپنے ملک کی شہزادی ہوں۔ میرے والد حضور نے کسی بات پر ناراض ہو کر مجھے یہاں ویرانے میں ڈلوا دیا ہے۔ شہزادے نے کہا، تم فکر مت کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی مملکت لے جاؤں گا اور تمہیں اپنی رانی بنا کر رکھوں گا۔ ذرا میرے جسم میں طاقت آ جائے تاکہ میں اپنے دشمنوں کو جہنم رسید کر سکوں۔ اس وقت پری رخ نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کے شانوں پر لہرا رہے تھے، چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ بغیر کسی سنگار کے اس کا قدرتی سادہ سا حسن قیامت ڈھا رہا تھا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اس کی ہرنی جیسی آنکھیں دہشت زدہ سی رہ گئیں۔ شہزادے کی نظر اس پر پڑی تو ہٹنا بھول گیا۔ کنیز نے یہ منظر دیکھا تو اسے اپنا پلان فیل ہوتا نظر آیا۔ ڈانٹ ڈپٹ کر بولی، کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھتی ہے؟ جا اور ہمارے لیے کھانا تیار کر۔ دیکھتی نہیں کہ میری دن رات کی محنت رنگ لائی ہے؟ شہزادے کو ہوش آ گیا۔ شہزادے نے چونک کر کنیز کو دیکھا
اور احسان مندی کے اظہار کے لیے اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ پری رخ میں برداشت کی تاب نہیں رہی۔ وہ بھاگ کر دوسرے کمرے میں گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بازی پلٹ چکی تھی۔ کنیز نے اس طرح شہزادے کو اپنے جال میں پھنسایا تھا کہ اس کے احسانوں سے گلے گلے دب گیا تھا۔ ادھر شہزادے نے کنیز سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ کنیز بولی، میری نوکرانی ہے۔ اس کی غریب ماں بچپن میں ہی اسے محل میں فروخت کر گئی تھی۔ تب سے ہم نے اسے اپنی خاص خادماؤں میں شامل کر لیا تھا اور یہاں بھی ابا حضور نے اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیا۔ شہزادے، آپ اس کی طرف زیادہ توجہ مت دیجیے گا، یہ چھوٹے لوگ بڑے کمینے ہوتے ہیں۔ شہزادوں کو اپنے جال میں پھنسانا انہیں خوب آتا ہے۔ شہزادہ مسکرایا، اطمینان رکھو، میری نظر میں تم میری محسنہ ہو اور دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو۔ کہنے کو تو شہزادے نے کہہ دیا، لیکن پری رخ کی موہنی صورت نظروں میں بس کر رہ گئی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ کنیز کی شاطر آنکھوں نے فوراً شہزادے کی حالت کو تاڑ لیا۔ اب پری رخ اسے اپنی کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ ایک ایسا کانٹا جسے جتنی جلدی ہو سکے نکالنا ہی بہتر ہوگا۔ اس کے شیطانی دماغ نے ایک ترکیب سوچی اور اگلے ہی دن اس پر عمل کر ڈالا۔ شہزادہ جب بے ہوش حالت میں آیا تھا تو اس کے گلے میں موتیوں کی مالا اور بازوؤں میں جواہرات جڑے سونے کے بازو بند تھے۔ پری رخ نے جب اس کی سوئیاں نکالنی شروع کی تھیں تو یہ زیورات اتار کر سنبھال کر رکھ دیے تھے۔ اگلے دن جب شہزادہ دوپہر کے کھانے کے بعد سو رہا تھا اور پری رخ کو اس نے جنگل میں لکڑی لانے کے لیے بھیجا ہوا تھا تو کنیز زیورات لے کر بستی میں پہنچی۔ اتنے دن میں وہ بستی کے ایک ایک آدمی کو جان گئی تھی، کیونکہ بازار کا سارا کام تو وہی کرتی تھی۔ پری رخ تو گھر پر ہی رہتی تھی۔ کنیز کو معلوم تھا کہ اس بستی میں بھی ایک بڑا جادوگر رہتا تھا۔ ایک بار کنیز اپنی آزادی اور خوشحالی کے لیے اس سے مدد لینے بھی گئی تھی، لیکن جادوگر نے پیسے اتنے مانگے کہ وہ چپ چاپ واپس آ گئی تھی۔ مگر اب اس کے پاس بہت مال تھا۔ وہ سیدھے جادوگر کے پاس گئی اور شہزادے کی مالا اور بازو بند اس کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا، لے یہ رکھ اور کچھ ایسا جادو کر کہ میری سوت چڑیا بن جائے۔ میں اسے مروانا نہیں چاہتی کہ یہ گناہ ہے، لیکن اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ جادوگر کی حریص نگاہیں زیورات پر گڑی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے سارے زیور سمیٹے اور سرخ سرخ آنکھوں میں مکاری بھر کر بولا، تیرا کام میں ضرور کروں گا۔ لے یہ چھوٹی سی کیل لے جا، کسی طرح یہ کیل اپنی سوت کے سر میں ٹھوک دے، بس وہ ہمیشہ کے لیے چڑیا بن جائے گی اور تیرے راستے کا کانٹا نکل جائے گا۔ کنیز جب گھر پہنچی تو شہزادی پری رخ جنگل سے لکڑیاں چن کر واپس آ چکی تھی۔ اس کی زخمی انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا جنہیں وہ پانی سے دھو رہی تھی۔ شہزادہ ابھی محو خواب تھا۔ شہزادی کی حالت دیکھ کر کنیز کے دل میں کہیں رحم کا جذبہ ابھرا، لیکن شیطانیت اس قدر سوار تھی کہ اس نے ضمیر کو تھپک کر سلا دیا۔ کمال مکاری سے وہ پری رخ کے پاس آئی اور بولی، شہزادی، تمہاری حالت دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا ہے، لیکن کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ شہزادے کو میں دل و جان سے چاہنے لگی ہوں، اور تم جانتی ہو محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ شہزادی کچھ نہیں بولی۔ ایک کنیز کے آگے گڑگڑانا اس کی خودداری اور غیرت سے بعید تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھرے خاموش بیٹھی اپنے زخمی ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ کنیز نہایت مکاری سے اس کے پاس آئی اور جھوٹی ہمدردی جتاتے ہوئے بولی، شہزادی، یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ بال دیکھو کیسے روکھے اور الجھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یقیناً تمہارے سر میں بھی درد ہوگا۔ لاؤ میں تمہارے سر میں تیل لگا کر سلجھا دوں۔ شہزادی کے سر میں واقعی جنگل کی دھوپ سے سخت درد ہونے لگا تھا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ کنیز نے اس کے سر میں تیل لگایا اور بال سلجھاتے وقت کمال صفائی سے جادوگر کی دی ہوئی کیل اس کے سر میں گاڑ دی۔ شہزادی کے منہ سے ایک سسکاری نکلی اور دوسرے ہی لمحے وہ ایک خوبصورت چڑیا میں تبدیل ہو گئی۔ چڑیا نے کہا، کنیز، مجھے اپنے مالک حقیقی پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ مظلوم کی آہ کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ تیرا تو وہ حشر ہوگا کہ لوگ عبرت کریں گے۔ اتنا کہہ کر چڑیا اڑ گئی۔ کنیز اپنی کامیابی پر شاداں و فرحاں شہزادے کے پاس پہنچی۔ شہزادہ بہرام بخت اسی وقت بیدار ہوا تھا۔ کنیز نے اپنے چہرے پر مصنوعی گھبراہٹ طاری کرتے ہوئے کہا، غضب ہو گیا شہزادے، میں ضروری کام سے بازار گئی تھی، پیچھے سے میری نوکرانی آپ کی موتیوں کی مالا اور بازو بند چرا کر فرار ہو گئی۔ شہزادہ چونک گیا، نہیں نہیں، تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بھولی بھالی معصوم سی لڑکی گناہگار نہیں ہو سکتی۔ کنیز تڑپ کر بولی،
تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ آپ بھی اس کی بھولی صورت سے دھوکہ کھا گئے۔ شہزادے، یہ کمین لوگ اپنی اوقات دکھائی دیتے ہیں، وہ تو آپ کو بھی لبھانے کے چکر میں تھی۔ جب یہاں دال گلتی نظر نہیں آئی تو اس نے زیورات پر ہاتھ صاف کر دیا۔ مجھ سے زیادہ اسے کون جانے گا، بچپن سے دیکھا ہے اسے۔ چند دن میں شہزادہ پوری طرح صحت مند ہو گیا تو اسے اپنی سلطنت کی فکر ہوئی۔ وہ کنیز کو لے کر اپنی سلطنت میں آیا اور ایک دوست کے گھر قیام کیا۔ سلطنت کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ لوگوں نے شہزادہ بہرام بخت کو مردہ تصور کر لیا تھا۔ دلاور نے بادشاہ سلامت کو قید میں ڈال دیا تھا اور خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ رعایا اس کے ظلم و ستم اور عیاشیوں سے پریشان تھی۔ شہزادے نے اپنے دوست کو سارا قصہ سنایا کہ کس طرح دلاور نے اسے مروانے کی سازش کی تھی اور کیسے شہزادی نے اسے نئی زندگی دی۔ اس کا بال بال اس کے احسان میں بندھا ہوا تھا، جس کا بدلہ اسی طرح دیا جا سکتا تھا کہ اس سے شادی کر کے اسے اپنی ملکہ بنا لے۔ دوست نے کہا، وہ تو سب ٹھیک ہے شہزادے، لیکن یہ لڑکی تو کسی طرح بھی کہیں کی بھی شہزادی نہیں لگتی۔ صورت شکل تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن میری بیوی کہہ رہی تھی کہ اس کے طور طریقے بھی شاہی خاندان جیسے نہیں ہیں۔ شہزادے نے کہا، اب جو کچھ بھی ہے وہ میری محسنہ ہے، خیر اس بات کو چھوڑو۔ اس وقت میرے سامنے سب سے اہم کام یہ ہے کہ کیسے اپنے وفاداروں میں پہنچوں اور رعایا کو یہ یقین دلاؤں کہ میں زندہ ہوں۔ ہمیں فوج سے بھی رابطہ کرنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ جنگ بھی کرنی پڑے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اس وقت تک یہ لڑکی تمہارے گھر میں رہے گی۔ دوست نے یقین دلایا کہ وہ جان اور مال کے ساتھ ہر طرح اس کا وفادار اور مددگار رہے گا۔ شہزادے نے اپنے کچھ وفادار عہدیداروں سے خفیہ ملاقاتیں کی۔ وہ سب شہزادے کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دل و جان سے شہزادے کی مدد کا وعدہ کیا۔ فوج کا بڑا حصہ بھی شہزادے بہرام بخت کا وفادار نکلا۔ شہزادے کے روز و شب بے حد مصروف گزر رہے تھے، کبھی وہ کہیں ہوتا کبھی کہیں، لیکن جہاں بھی ہوتا اور جب آرام کرنے لیٹتا تو ایک خوبصورت سی چڑیا اس کی کھڑکی یا روشن دان میں آ کر بیٹھ جاتی۔ شہزادے کی طرف دیکھتی رہتی اور اپنی باریک سی میٹھی آواز میں کوئی نغمہ گاتی رہتی۔ شہزادے کے تھکے ہوئے ذہن کو اس چڑیا کی موجودگی اور آواز سے بڑا سکون ملتا اور وہ سو جاتا۔ بعض وقت شہزادے کو حیرت بھی ہوتی، تخت و تاج دوبارہ حاصل کرنے کی تگ و دو میں وہ مختلف مقامات پر گھومتا رہتا، صبح کہیں ہوتی تو رات کہیں، اور پھر یہ چڑیا کس طرح ہر جگہ اس کے پاس پہنچ جایا کرتی تھی۔ ایک دن شہزادے نے غور سے سنا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ چڑیا تو انسانوں کی زبان میں گا رہی تھی۔ اس کا گیت تھا، جو باندی تھی وہ بیوی بن گئی، بیوی تھی وہ باندی، جنگل جنگل اڑتی ہے، پیہو پیہو کرتی ہے۔ شہزادہ اس چڑیا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ کئی ماہ کی جدوجہد کے بعد شہزادہ بہرام بخت ایک بڑی فوج تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر دلاور بخت کو بھی سنگن مل چکی تھی کہ بہرام مرا نہیں زندہ ہے اور اس پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ چنانچہ دلاور نے بھی اپنی فوج کی تربیت شروع کر دی۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ زیادہ تر فوجی اس سے نفرت کرتے ہیں اور یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ اگر لڑائی چھڑی تو وہ بہرام بخت کا ساتھ دیں گے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب دونوں شہزادوں کی فوجیں ایک کھلے میدان میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے آمنے سامنے صف بستہ ہو گئیں۔ جنگ شروع ہوئی، لیکن ذرا ہی دیر میں میدان کا نقشہ ہی بدل گیا۔ شاہی فوج دلاور کو چھوڑ کر بہرام کے ساتھ مل گئی۔ شام تک فیصلہ ہو چکا تھا، دلاور اور اس کے وفادار ساتھی جنگ میں مارے جا چکے تھے۔ بہرام بخت فاتح کی حیثیت سے قلعے میں داخل ہوا۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور بلند ہونے لگا، پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ بہرام بخت نے سب سے پہلے تہ خانے سے اپنے والدین کو باہر نکالا۔ رو رو کر دونوں کی حالت دگرگوں تھی۔ دونوں کو تخت پر بٹھایا، پھر اپنی سوتیلی ماں سے مخاطب ہوا۔ آپ بھی میری ماں ہیں، آپ نے اور آپ کے بیٹے نے میرے اور میرے والدین کے ساتھ جو کیا اس کا فیصلہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ افسوس کہ آپ کا بیٹا جو غدار اور باغی تھا وہ میدان جنگ میں مارا جا چکا ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنی باقی عمر اللہ کی عبادت اور توبہ میں گزار دیں۔ چھوٹی ملکہ از حد شرمندہ تھی، اس کے پاس تو بولنے کو الفاظ بھی نہیں تھے۔ اس نے بادشاہ اور ملکہ سے معافی مانگی اور اپنے حجرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اسی رات حجرے پر بجلی گری اور وہ جل کر خاک ہو گئی۔ بادشاہ نے بڑی دھوم دھام سے شہزادے کی تخت نشینی کی رسم ادا کی۔ سارا شہر سجایا گیا اور غریبوں اور محتاجوں میں دولت تقسیم کی گئی۔ ان تمام کاموں سے فرصت پا کر شہزادے کو شہزادی بنی ہوئی کنیز کا خیال آیا۔ بہرام بخت نے اپنا سارا واقعہ اپنے والد کو سنایا
तो उन्होंने भी यही कहा कि वो चाय कैसी भी है तुम्हारी मोहसिना है, और हम भी उसके एहसान मंद हैं कि उसकी वजह से हमें हमारा बेटा मिल गया। महल में बहराम बख्त की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। कनीज़ बहुत खुश थी और अपने रूप रंग को निखारने के लिए तरह तरह के नुस्खे आजमा रही थी, लेकिन बहराम बख्त खुश नहीं था। एक अजीब तरह की बेचैनी बेकली उसके औसाफ पर तारी थी, जैसे कहीं कुछ गलत हो रहा हो। वो दोनों हाथों से अपना सर थामे अपने कमरे में बैठा था कि उसी चिड़िया के गाने की आवाज आई। शहजादे ने चौंक कर देखा, चिड़िया खिड़की में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। ना जाने किस जज्बे के तहत बहराम उठा और खिड़की के पास चला आया, लेकिन चिड़िया ना डरी ना उड़ी, रोती रही और गाती रही। जो बांदी थी वो बीबी बन गई, बीबी थी वो बांदी। जंगल जंगल उड़ती है, पीहू पीहू करती है। शहजादे ने हाथ बढ़ाया, चिड़िया फुदक कर उसके हाथ पर बैठ गई। शहजादा अपनी उंगलियों से उसके पर को सहलाता रहा। सहलाते सहलाते उसकी उंगली चिड़िया के सर पर पड़ी तो उसे कुछ सख्त सी चीज महसूस हुई। शहजादे ने सोचा कि शायद इस बेचारी के सर पर कोई कांटा चुभ गया होगा, इसीलिए ये रो रही है। शहजादे ने कांटा निकालने की कोशिश की तो पता चला कि ये तो कील है। शहजादा सोचने लगा, ये कील चिड़िया के कैसे चुभ गई, निकाले या ना निकाले, निकालेगा तो बड़ी तकलीफ होगी। तभी चिड़िया बोली, निकाल डालिए शहजादे। हैरत ज़दा शहजादा कील को निकालने की कोशिश करने लगा। जैसे ही कील निकली, सहर का असर खत्म हुआ और परी रुख अपने असली रूप में आ गई। शहजादा हैरान रह गया। कनीज़, तुम इस हाल में कैसे? तुम तो मेरे जेबर लेकर भाग गई थी। परी रुख बोली, शहजादे, खुदा के लिए मुझे कनीज़ कहकर मेरे खून की बेइज्जती ना कीजिए और ना ही मेरे ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाइए। शहजादा हैरान भी था और खुश भी। उसने कहा, यह माजरा क्या है, तुम ही कुछ बताओ। परी रुख ने शुरू से आखिर तक सारी रूदात कह सुनाई और बताया कि वो जेबर दरअसल मेरी कनीज ले गई थी, जिसके बदले उसने जादूगर से मुझे चिड़िया बनाने के लिए जादू की कील हासिल की और धोखे से मेरे सर में ठोक दी। सारी बात जानकर शहजादा बहराम बख्त मारे तैश के कांपने लगा। चेहरा सुर्ख हो गया और तलवार उठाकर बोला, मैं अभी जाकर उस एहसान फरामोश मक्कारा के 2 टुकड़े किए देता हूँ। परी रुख ने उसके हाथ से तलवार लेते हुए कहा, शहजादे, आपको ये जेब नहीं देता कि एक मामूली कनीज के खून से अपने हाथ रंगे। उसकी सबसे बड़ी सजा ये होगी कि किसी फकीर से उसकी शादी कर दें। रानी बनने के ख्वाब देख रही थी, अब भिखारन बनकर तेरे मेरे टुकड़ों पर जिंदगी गुजारेगी। शहजादा परी रुख की बुलंद ख्याली से और भी ज्यादा मुतासिर हुआ। वाकई शहजादी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है कि अपनी बदतरीन दुश्मन की भी जान बख्शी का हौसला रखती हो। शहजादा परी रुख को लेकर अपने वालिदैन के पास आया और उन्हें शहजादी परी रुख की सारी बिपता सुनाई। बादशाह और मलका परी रुख के हुस्न और हुस्न अखलाक से अज हद मुतासिर हुए। शहजादा बहराम बख्त और शहजादी परी रुख की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और कनीज को एक फकीर के साथ ब्याह दिया गया, इस हुक्म के साथ कि आइंदा इसका साया भी महल में ना पड़े। शादी के बाद मलका परी रुख बादशाह बहराम बख्त के साथ अपने वालिद से मिलने गई और उनको बताया कि अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि हर शख्स सिर्फ अपनी तकदीर का खाता है। आपने तो मुझे जंगल में फिकवा दिया था और लौट कर भी कभी खबर नहीं ली, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे साथ था और साथ है। जब किसी का सहारा नहीं होता तो सिर्फ अल्लाह का सहारा होता है। मेरे रब ने मुझे हिम्मत और ताकत दी कि वक्ती सऊबतों का सामना बहादुरी से करूं और आखिर में उसी खुदा ने मेरी किस्मत संवार दी। आज मैं आपसे भी बड़ी सल्तनत के बादशाह की मलका हूँ। आपसे मेरी यही अर्ज है कि अभी भी वक्त है, संभल जाइए, तौबा कर लीजिए और उस रब पर ईमान ले आइए जो सबका पालने वाला है। बादशाह इस अरसे में मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हो चुके थे और अपने खुदाई दावे पर शर्मिंदा थे। उनकी बीमारियां लाइलाज थीं। अब उनकी समझ में आ गया था कि जब वो अपने आप को सेहत नहीं दे सकते तो खुदा कैसे हो सकते हैं। उनकी बड़ी 6 बेटियों की अभी तक शादियां नहीं हुई थी। बादशाह ने रोकर परी रुख से माफी मांगी और उस खुदाए वाहिद के आगे सच्चे दिल से सजदे में झुक गए जो सबका बनाने और पालने वाला है। बहराम और परी रुख ने अपनी तमाम बहनों की शादियां अमीरों और वजीरों के बेटों के साथ करवा दी। बादशाह ने अपनी सल्तनत भी बहराम बख्त को सौंप दी, क्योंकि अब वो अपनी बाकी जिंदगी तौबा और इबादत में गुजारना चाहते थे। अंत भला तो सब भला।